بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک بیماری کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ڈسیوریا۔ ڈسیوریا کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کا تکلیف سے آنا۔ پہلے حصے میں ویڈیو کے پہلے حصے میں دیکھیں گے کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بیماری کا ہومیوپیتھک شعبے میں علاج کرنے کے لیے کون کون سی میڈیسن استعمال ہوتی ہیں۔ تو وہ تمام میڈیسن علامات کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا، اور پہلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسیوریا کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ مجموعی طور پہ جب دیکھا جائے کہ یہ بیماری کیا مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں میں یہ بیماری مردوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیماری 50 سال سے زیادہ عمر کے جو مرد ہیں ان میں زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت کے نوجوان لڑکے جو ہیں ان کی نسبت سے، اور اسی طرح سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان میں زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے بنسبت نوجوان لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی نسبت۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس کے بعد پھر میں آپ کو ہومیوپیتھک دوائیاں بھی بتاؤں گا۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بوڑھوں میں یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، 50 سال کی عمر سے زیادہ جو لوگ ہو جاتے ہیں تو ان میں پراسٹیٹ گلینڈ ایک مردوں میں پایا جاتا ہے، وہ زیادہ تر مردوں میں وہ انلارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور اس سے پیشاب میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ڈسیوریا یعنی پیشاب کا تکلیف سے آنا، اس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب پراسٹیٹ کا بڑھ جانا جو اس کا ایلوپیتھک شعبے میں تو آپریشن کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، جبکہ ہومیوپیتھک شعبے میں پراسٹیٹ گلینڈ اگر انلارج ہو جائے، سائز اس کا بڑھ جائے، تو اس کا علاج ہومیوپیتھک شعبے میں بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت سی ادویات موجود ہیں جو کہ علامات کے مطابق اگر استعمال کی جائیں تو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں یہ بیماری جو ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو عورتوں کے اندر جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اس وقت یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، یا پھر عورتوں کے جو یوٹرس سے متعلق جو بیماریاں ہیں، یوٹرس سے ریلیٹڈ ڈیزیز جتنی بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری عورتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یوریتھرا کے اندر انفیکشن بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر یہ پیشاب کی رکاوٹ یا پیشاب کا تکلیف سے آنا، جسے کہ ڈسیوریا کہتے ہیں، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، پھر یہ تکلیف ان میں پائی جاتی ہے۔ اب اگر نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں دیکھیں تو کون سی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے کہ ان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایس ٹی ڈی ہے، یعنی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، اور اس میں ایک بیماری ہے، ایک انفیکشن ہے جس کا نام ہے گنوریا، گونوکوکس ایک بیکٹیریا، اس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آگے چل کے یہ ڈسیوریا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں میں بھی یہ دیکھنے میں آئی یہ بیماری ڈسیوریا، تو اس کی بھی وجہ یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے، یہ کسی گندے ٹوائلٹ میں یا اسی طرح کو گندا کپڑا یا کسی بھی وجہ سے یہ انفیکشن ہو جائے تو ان کے یوریتھرا کے اندر، تو بچوں میں بھی یہ مسئلہ بعض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا علاج ہومیوپیتھک میں جو ہے کون سی دوائیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی دوائی ہے ایکونائٹ۔ اگر تو یہ مسئلہ سردی لگنے سے سڈنلی یہ تکلیف پیدا ہو اور پیشاب جو ہے اس کے اندر جلن پائی جاتی ہو، یہ دو چیزیں اگر ملتی ہوں تو پھر ایکونائٹ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے۔ بیماری چاہے عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو یا بچوں میں، جس میں بھی ہو، اگر اس کی کاز یہ ہے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے یا اچانک سردی لگنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا، تو پھر ایکونائٹ آپ دے سکتے ہیں اور اس سے اچھا رزلٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری دوائی ہے ایپس میلیفیکا۔
اس کی علامت یہ ہے کہ پیشاب بار بار آتا ہے، حاجت پیشاب کی بار بار ہوتی ہے اور ساتھ میں جلن بھی ہوتی ہے۔ تو بار بار 2-2 منٹ کے بعد پیشاب کا آنا اور جلن کے ساتھ آنا، یہ ایپس میلیفیکا کی علامت ہے۔ ایک تیسری دوائی ہے بوریکس، اس کا نام۔ بچوں میں اگر یہ تکلیف ہو، ڈسیوریا اگر بچوں میں پایا جاتا ہو، تو بچوں کی یہ بڑی کامیاب دوائی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یوریتھرا کی جو اندرونی جھلی ہے اس کے اندر سوزش پیدا ہو جائے تو اس سوزش کو یہ ختم کرنے کی بہترین دوائی ہے۔ ایک چوتھی دوائی ہے پرونس سپائنوزا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ پیشاب کی ناکام کوشش، یعنی آپ ٹوائلٹ میں گئے اور آپ نے پوری ٹرائی کی لیکن پیشاب نہیں آیا آپ کو، اور پیشاب کی حاجت اتنی ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ جلدی جلدی دوڑ کے جاتا ہے ٹوائلٹ میں، لیکن وہاں جا کے وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے لیکن اس کا پیشاب خارج نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی اگر علامت پائی جائے اور نالی کے اندر یعنی یوریتھرا کے اندر درد ہو اور مریض کافی دیر تک انتظار کرتا رہتا ہے کہ پیشاب اس کا خارج ہو لیکن نہ ہو، یہ چاند علامات اگر پائی جائیں تو یہ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے۔ ایک اور دوائی ہے پیٹروسیلینم۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مریض جب پیشاب کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو اس کو اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، اور اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ پیشاب کے دوران اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ علامات اگر ملیں تو یہ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے۔ ایک اور دوائی ہے پریرا بریوا، اس کا نام۔ پیشاب کرتے وقت مریض کو درد ہوتی ہے، اور یہ درد دونوں سائڈوں پہ، رائٹ اور لیفٹ، اس کی جو رانیں ہیں رانوں تک جاتی ہے۔ اور ایک اس کی اور علامت ہے کہ مریض کا پیشاب اس طرح سے خارج ہوتا ہے کہ جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اپنے سر کو نیچے کر لے تو پھر پیشاب خارج ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی دوائی کی علامت ہے۔ اور پیشاب کی نالی یعنی یوریتھرا کے اندر خارش بھی ہوتی ہے، سوزش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چند علامات اگر ملیں تو پریرا بریوا دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے۔ ایک اور دوائی ہے ٹیریبنتھینا۔ پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے دوران اگر کمر درد شروع ہو جائے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس دوائی کی طرف، یہ اس کی علامت ہے ٹیریبنتھینا کی۔ اور اس کے علاوہ ایک دوائی ہے چمافیلا۔ چمافیلا میں جلندار اور گرم پیشاب آتا ہے، کبھی تو اس کی لمبی دھار ہوتی ہے اور کبھی قطرہ قطرہ آتا ہے، لیکن جلندار ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے۔ تو یہ علامات اگر ملیں تو یہ دوائی کامیاب ہے۔ ایک اور دوائی ہے کینتھرس۔ کینتھرس میں یہ کہ پیشاب کی لگاتار حاجت رہتی ہے، بار بار 2-4 منٹ کے بعد مریض کو پھر حاجت ہوتی ہے اور پھر ٹوائلٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو کنٹینیو اس کو یہ حاجت رہتی ہے تو یہ اس کی ایک بڑی علامت ہے، اور ساتھ میں برننگ ہوتی ہے یعنی جلن ہوتی ہے پیشاب میں، اور درد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ کینتھرس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر یہ علامات ہوں تو کینتھرس دوائی کامیاب رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوائی ہے کوپائیوا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ جلن کے ساتھ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور پیشاب قطرہ قطرہ اور تکلیف سے آتا ہے۔ خواتین میں یہ دوائی زیادہ کامیاب ہے مردوں کی نسبت۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے کینابس انڈیکا۔ تو یہ اس میں علامات یہ ہیں کہ پیشاب کرتے وقت اور پیشاب کرنے کے دوران جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یعنی بیفور یورینیشن اور ڈیورنگ یورینیشن تکلیف بڑھتی ہے، تو یہ دوائی دی جاتی ہے۔ میگنیشیم میں اور ایک دوائی ہے پیشاب کرتے کرتے پیشاب کا رک جانا یکدم اور نہایت تکلیف کا باعث بننا، اور پھر پیٹ کے جو پٹھے ہیں ان کو جب آپ دبائیں تو پیشاب ریلیز ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ایک دوائی ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور جو ہے یہ اس کی ایک بڑی دلچسپ علامت یہ ہے کہ اگر تو چند لوگ دیکھ رہے ہوں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو مریض کو پیشاب نہیں آتا، پیشاب نہیں نکلتا اس کا، تو اس کا پیشاب وہاں پہ وہ آسانی سے کر سکتا ہے جہاں اسے کوئی خدشہ نہ ہو کہ یہاں کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا یہ ایک ذہنی علامت اس کی یہ بنتی۔
ایک دوائی ہے نائٹرک ایسڈ، یہ ان لوگوں پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ان کے لیے مؤثر ہے جو گوشت خور لوگ ہیں، اگر ان کو یہ ڈسیوریا کا مسئلہ بن جائے تو ان کے لیے بڑی مفید دوائی ہے نائٹرک ایسڈ۔ تو ناظرین، میں نے ڈسیوریا کی وجوہات آپ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کی ہومیوپیتھک ادویات بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرو، اسے شیئر کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا نشان بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو ملتی رہے، آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔